جا کر آباد ہوئے ہیں، یہود جو جا کر آباد ہوئے ہیں، تو ان اسرائیلیوں کو وہاں پر آباد ہونے کا اور وہاں پر اپنی ریاست قائم کرنے کا پورا پورا حق ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ان کا حق ہے؟ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان کا حق اس طرح ہے کہ اسرائیل نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر وہاں پر جا کر زمینیں خریدی ہیں، وہاں پر جا کر رہائش اختیار کی ہے، وہاں جا کر آباد ہوئے ہیں۔ جب وہ آباد ہو گئے تو مغرب مسلمانوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اور اسلام نے بھی غیر مسلموں کو، یہود کو حقوق دیے ہیں، تو آج فلسطینی ہمیں اپنے حقوق کیوں نہیں دے رہے؟ اور وہ حقوق یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہنے والے یہود کو وہ حقوق دے رہے تھے، اور اسلام کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ بھی یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ملک کے اندر غیر مسلم آ کر آباد ہو جائیں تو پھر ان کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، ان کی جان اور مال کا تحفظ اور ان کو آزادی کے ساتھ اپنی عبادات سر انجام دینے کا حق دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ ہے۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل جب فلسطین کے اندر جا کر آباد ہوئے تو ایک منصوبے، ایک سازش اور ایک بھیانک اور خوفناک منصوبے کے تحت جا کر آباد ہوئے ہیں۔ ان کی پلاننگ اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ دنیا بھر سے جتنے بھی یہودی ہیں ان تمام یہودیوں کو لا کر یہاں پر آباد کیا جائے، انہیں بسایا جائے۔ جب یہاں فلسطین میں یہود کثرت کے ساتھ آباد ہوں گے تو پھر ہم اپنی ریاست قائم کریں گے، جس کو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ قرار دیا گیا۔ اور پھر عام یہودی نہیں بلکہ یہودیوں کی ایک متعصب تنظیم اور ادارہ ہے جس کو عام اصطلاح کے اندر صہیونیت کہا جاتا ہے، اور آج کل کی اصطلاح میں اسے نائنزم کہتے ہیں۔ یہ جو تنظیم اور ادارہ ہے نائنزم، یہ ادارہ اور یہ تنظیم اتنا خوفناک اور بھیانک منصوبہ رکھتی ہے کہ اس کا منصوبہ یہ ہے، اور منصوبہ اس وقت بھی یہی تھا کہ ہم جب یہاں پر فلسطین میں کثرت کے ساتھ اسرائیل اور یہود آباد ہو جائیں گے، اپنی ریاست قائم کریں گے، تو پھر یہاں سے اپنی ریاست کو وسعت دیتے ہوئے ہم مکہ و مدینہ پہنچیں گے، اور جس طرح ہم نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دوسرے خانہ کعبہ اور اصلی خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، وہاں پر بھی اپنی ریاست قائم کریں گے۔ لیکن جو اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض کو سیاق اور سباق کے ساتھ ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے ہیں، ان کو ان کے پورے پورے حقوق دیے ہیں، لیکن شاید کہ آپ کو یہ بات یاد نہ ہو، یا پھر یہ کہ